بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میٹرک کلاس کی سندھی کی بک ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اس کو اردو میننگ کے ساتھ پڑھیں گے۔ سبق پہریوں حجت الوداع والا خطبہ۔ حجت الوداع والا خطبہ ہجری 10 سال جے ذوالحج مہینے میں حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اٹکل 1,40,000 مسلمان کی جماعت سے آخری جدا کھیو، یعنی کہ ہجرت کے 10ویں سال کے ذوالحج مہینے میں حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے تقریباً 1,40,000 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ آخری جد ادا کیا۔ یہاں پہ اٹکل کی میننگ ہوگی تقریباً مناسک کی ادائیگی مناسک کی ادائیگی کے بعد پان عرفات کے میدان میں ڈاچیے تے چڑھی خطبہ ڈنا ہو۔ آپ نے عرفات کے میدان میں اونٹنی پہ چڑھ کے خطبہ دیا۔ ڈاچی مینس اونٹنی۔ وہ خطبہ مسکینن بانن، وہ خطبہ مسکینوں اور غلاموں، بانن کی میننگ ہوگی غلامن، ذالن یتیمن جے حقن جو کھلل پدر نامو، عورتوں اور یتیموں کے حقوق کا کھلا ہوا اعلان تھا، کھلی ہوئی حقیقت تھی۔ پدر ناموں کی میننگ ہوگی کھلی ہوئی حقیقت۔ ان میں پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان کے توحید جی امانت اور قرآن کے دستور کے ساتھ سانڈے رکھنے جو تاکید فرمایا۔ اس میں آپ سگور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو توحید کی امانت اور قرآن کے اصول کے ساتھ رکھنے کی تاکید فرمائی، یعنی قرآن کے اصولوں کو دل و جان سے زیادہ عزیز رکھنے کی تاکید فرمائی، نصیحت فرمائی۔ یہاں پہ سانڈے اس کی میننگ ہوگی دل و جان سے زیادہ عزیز۔ ایک بے جی جانن، ایک دوسرے کی جانو، لجن ای ملکتن جو احترام رکھنے جی تلقین کیا ہوں۔ لجن کی میننگ ہوگی عزتوں اور ملکتوں کو احترام رکھنے کی تلقین کی۔ بانن سا شفقت، غلاموں کے ساتھ شفقت، یتیمن سا مہربانی، مسکینن جی سنبھال، عورتن سا عدل، سندن حقن جی حرمت جو تاکید کیا ہوں۔ غلاموں کے ساتھ شفقت، یتیموں کے ساتھ مہربانی اور مسکینوں کی سنبھال، عورتوں کے ساتھ عدل اور انصاف اور ان کے حقوق کی عزت کرنے کی نصیحت فرمائی۔ سندت خطبے جو کہ اہم گالیوں ہی آئیں۔ آپ کے خطبے کی کچھ اہم باتیں یہ ہیں۔ اجو کے ڈیں جہالت جی سموری رسمن کے پانچے پیرنے تھا لتاڑیاں تو میں آج کے دن جہالت کی ساری رسموں کو اپنے پیروں تلے رونتتا ہوں۔ لتاڑیاں تو اس کی میننگ ہوگی پیروں تلے روتنا۔ اللہ تعالیٰ اواں کا جہالت جوں گمراہیوں دور کیوں نصفی فخر ختم کر چھڑیائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جہالت کی گمراہیاں دور کی اور نصفی فخر ختم کر دیا۔ مومن عزت وارو فاجر ذلیل ہے، مومن عزت والا فاجر ذلیل اور بدکار ہے، خوار ہے۔ اج کھاں پو عربیہ کے اجمیت اجمیہ کے عربیت کا بھی فضیلت کان ہے۔ آج کے بعد کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ سب انسان آدم جو اولاد آئے نہیں، آدم کے مٹی میں پیدا کیا ہوئے ہو۔ سب انسان آدم کی اولاد ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ ہر مسلمان بے مسلمان جو بھاؤ آئے سب مسلمان ایک برادری آئے۔ ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان ایک برادر ہے۔ اے انسانوں پانے غلامن جو خیال رکھو، اے انسانوں اپنے غلاموں کا خیال رکھیں۔ جے امی کھاؤ سو ہنن کے کھارایو، جے امی پیریو سو ہنن کے پیرایو۔ جو آپ کھائیں وہ ان کو کھلائیں، جو آپ پہنیں سو ان کے پہنائیں۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا ڈجندہ رہو، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ عورتوں تے اواں جا حق ہنن جا اواں تے حق آئیں۔ عورتوں پر آپ کا حق اور عورتوں کا آپ پر حق ہے۔ اواں جوں جانیوں مال ایک بے تے اڑی طرح حرام کیا ونجن تھا۔ آپ کی جانیں
اور مال ایک دوسرے پہ اس طرح حرام کیا گیا ہے جڑی طرح اجو کے ڈیں ان شہر میں خون خرابو تھیل حرام آئے، جس طرح آج کے دن اس شہر میں خون خرابہ ہو رہا ہے۔ اجو کے ڈیں اوہاں وٹ ایک اہڑی شے چھڈے ونی رہیو آیاں، میں آپ کے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جڏहिं اوہاں ان کے مضبوطی سے جلیندا تو کڏहिं بھی گمراہ نہ تھیندا۔ جب آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ جو کتاب، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کتاب یعنی کہ قرآن مجید۔ قرض ادا کیا ونے، قرض ادا کیا جائے، ادھاری شے واپس ڈینی ونے، ادھاری چیز واپس دی جائے، ضامن قرض بھرے ڈین لائے بدل آئے، ضامن قرض دینے کے لیے ذمہ دار ہوگا۔ خبردار مت مکھاں پو گمراہ تھی ونو اور ایک بے جو سسیوں لائندہ رہو۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہیں ہونا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہیں اتارتے رہنا۔ سسیوں کی میننگ ہوگی گردنیں۔ اوہاں کے اللہ ذل جلال جے آڈو حاضر تھینو ہے، آپ کو اللہ ذل جلال کے آگے حاضر ہونا ہے۔ وہ اوہاں جے عملن بابت اوہاں کا پوچھانو پوندو، وہ آپ کے عملوں کے بارے میں آپ سے پوچھے گا۔ ڈواڑی پانجے ڈولا خود ذمہ دار آئے، گناہ گار اپنے گناہ کے لیے خود ذمہ دار ہے۔ پی جے ڈولا پٹ پٹ جے ڈولا پی ذمہ دار نہ ہے۔ باپ کے گناہ کے لیے بیٹا اور بیٹے کے گناہ کے لیے باپ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ جڏहिं کو بنا کارو شیدی شخص اوہاں جو امیر ہوجے اوہاں کھے اللہ تعالیٰ جے کتاب موافق ہلائے تو ان جی اطلاعات فرما برداری کریو۔ جب کوئی اور بنا کالا شیدی شخص آپ کا امیر ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق آپ کو چلائے تو ان کی فرما برداری کریں۔ پانجے خالق کی عبادت کریو، اپنی خالق کی عبادت کریں۔ 5 وقت نماز پڑھو، 5 وقت نماز پڑھیں۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو، دینی احکامن جی اطلاعات کریو تو جی اللہ تعالیٰ جی جنت میں داخل تھی ونو۔ 5 وقت نماز پڑھیں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں اور دینی احکامات کی اطلاعات کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مذہب میں انتہا پسندی کا بچندہ رہجو۔ مذہب میں انتہائی پسندی بچے رہنا، چھاکان تو اوہاں کا اگیوں قوموں بھی ان کرے ٹولیوں تھی تباہ تھی ویوں۔ آپ سے جو پہلے والی قومیں تھی اس لیے ٹکڑے ہو کے تباہ ہو گئی۔ خطبے کا پو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مانوں کا پوچھو، خطبے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے پوچھا چھا موں اوہاں تائیں اللہ تعالیٰ جو پیغام پہنچایو، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچایا؟ مانن جواب ڈنو، لوگوں نے جواب دیا ہاں اے اللہ جا رسول، اللہ تعالیٰ جو پیغام اساں تائیں پہنچایو۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک، آپ نے یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ وہ جواب دی پان فرمایوں اللہم اشہد، یعنی کہ اے مجھا مولا تو شاہد تھی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کے فرمایا اللہم اشہد، یعنی کہ اے میرے مولا آپ گواہ رہنا۔ خطبے جی پچھاڑیے میں پان سگور صلی اللہ علیہ وسلم سبنی مسلمان کے الوداع چیو تاکید فرمائی تو جیکے شخص تے موجود آہے سے غیر موجود مانن تائیں ہی پیغام پہنچائے۔ خطبے کی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو الوداع کہا اور نصیحت فرمائی کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ یہ پیغام غیر موجود لوگوں تک پہنچائے۔ یہ سبق یہاں پہ اینڈ ہو گیا۔ انشاءاللہ کل سے اس کے لفظ میننگ نکالیں گے اسی سبق سے، اور یہ نیچے دیے گئے کوسٹن کے بھی جواب نکالیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔
جس کو جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ کمنٹ باکس میں لکھے، میں اس کو رپلائی کروں گا۔